نور بھائی جو میں کلام پیش کرنے لگا ہوں یہ بھی میرے والد صاحب حضرت علامہ سید ریاض الدین سرودی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، عارفانہ کلام ہے، لیکن اس کا محور اور مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں، یاد ان کی دل میں، یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں، آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتی ہیں، آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتی ہیں، یاد ان کی دل میں ہوتے ہیں جب وہ تصور میں اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے، ہوتے ہیں جب وہ تصور میں اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے، لب ہوتے ہیں چپ آنکھیں ساکت، حیرت ہے کہ باتیں ہوتی ہیں، لب ہوتے ہیں چپ آنکھیں ساکت، حیرت ہے کہ باتیں ہوتی ہیں، منظور جسے چاہے وہ کرے، دیکھا ہے یہ عشق کی دنیا میں، منظور جسے چاہے وہ کرے، دیکھا ہے یہ عشق کی دنیا میں، پوچھا نہیں جاتا نام و نسب، معلوم نہ ذاتیں ہوتی ہیں، پوچھا نہیں جاتا نام و نسب، معلوم نہ ذاتیں ہوتی ہیں، دیدار کی دولت لٹتی ہے اور سائل آتے جاتے ہیں، دیدار کی دولت لٹتی ہے اور سائل آتے جاتے ہیں، کس شان سے ان کے کوچے میں اے دل خیراتیں ہوتی ہیں، کس شان سے ان کے کوچے میں اے دل خیراتیں ہوتی ہیں، موت آئے ریاض خستہ جگر، اے کاش محبت میں ان کی، موت آئے ریاض خستہ جگر، اے کاش محبت میں ان کی، سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں
پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں، سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں، یاد ان کی دل میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزیز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اور اب ہمارے پاس کوئی 17.5 منٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 17.5 منٹ میں کوئی 17 گھنٹے کی برکت ڈال دے۔ حیدرآباد سے ایک کال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم نور بھائی، کافی کامران احمد عرض کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جناب علی، ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ہم ٹی وی کی ٹیم کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ نور بھائی آپ سے ایک بات عرض کرنی ہے کہ دیکھیں دنیا میں تو بہت سارے نعتخواں ہیں جی، لیکن ایک چیز میں عرض کر دوں، جی اللہ تعالیٰ کی حضور کی شان میں تو ہر کوئی نعت پڑھتا رہے گا، جی، لیکن ایک چیز ہے کہ فصیح الدین سہروردی صاحب جیسا نعتخواں دنیا میں نہ آیا ہے، نہ آئے گا اور نہ کبھی ہوگا۔ سہروردی صاحب جیسا نعتخواں دنیا میں نہیں آئے گا۔ محبت، یہ اللہ تعالیٰ کا فصیح بھائی کا لاکھ کرم ہے کہ فصیح بھائی جس طرح ثنا خوانی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ تعالیٰ فصیح بھائی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اس وقت آپ کی بات سن کے وہ کثرت سے استغفار بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فصیح بھائی کو ہمیشہ خوش سلامت رکھے۔ رہے، ماشاءاللہ کہا کریں، اللہ نظر بد سے محفوظ سب سے رکھے، بات کرنی ہے۔ جیتے رہیں۔ جی شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قاضی صاحب، لیکن یہ آپ نے بہت زیادہ الفاظ میری تعریف میں استعمال کر دیے۔ نبی علیہ السلام کی تعریف کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ نہیں شاہ صاحب آپ جیسا نعتخواں نہیں آئے گا۔ اچھا جی، دنیا میں نعتخواں بہت ہیں لیکن فصیح بھائی جیسا نعتخواں نہیں آئے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ۔ شاہ جی ایک نعت کی فرمائش تھی، اعلیٰ حضرت کا بڑا مارکت العرا پروگرام ہے، وہ کلام ہے، اگر وہ سنا دے تو بڑی نوازش ہوگی۔ کون سا؟ حضرت سلطان باہو کا کلام؟ نہیں، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت امام رضا خان بریلوی صاحب کا دل میں ہو یا تیری کو شاید نصیب۔ نہیں، یہ مولانا حسن رضا خان یہ صاحب تو کا کلام حسن ہے۔ رضا خان صاحب کا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب۔ اچھا جی غلطی ہو گئی، تو وہ کلام سنا دے تو آپ کی ایک نوازش۔ نشست اور بھی انشاءاللہ ہونی ہے فضیل صاحب کے ساتھ، تو اس میں بھی اس میں انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ۔ چلیں شاہ جی دعاؤں میں حاضر کیے۔ سلامت رہیں، بہت بہت شکریہ۔ نسیم انور بیگ صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کم لوگوں کو دیکھا ہوگا جو یہ کہیں گے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے اس نے تو مر ہی جانا ہے، یہ تو تباہ ہی ہو جائے گا، یا کبھی اپنے بچوں کے بارے میں یا اس طرح گفتگو کبھی پوچھتے بھی تھے کہ کبھی کرتے ہیں آپ، تو ہر بندہ کہتا تھا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر وہ کہتے تھے آپ پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں گفتگو میں کیسے کر لیتے ہیں ڈسکشن میں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے بارے میں اتنے خدشات اور اتنی سب چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتا بھی بچے کا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کا لاکھ دل نہیں چاہتا کہ زبان سے بھی ایسی بات نکل آئے۔ پاپولر چیز ہے شاہ صاحب، آج کل پاکستان دنیا بھر میں پاپولر ہے، کسی کے حلق سے نہیں اتر رہا، کسی کو ہضم نہیں ہو رہا، مختلف مسائل ہیں، اور ہمارے بھی خدشات ہیں، ہمارا گھر ہے، اور آپ نے وہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن سے لے کے سالو کرنے تک کو بتایا۔ مستقبل کے بارے میں سوال بھی ہوا، آپ کچھ فرمائیے اس حوالے سے۔ دیکھیے، اگر تو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ قائم نہیں رہے گا، تو یہ خدشہ ہمیں دل سے نکال دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک، انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا۔ انشاءاللہ۔ یہ میری خواہش نہیں ہے، میں وشفل تھنکنگ نہیں ہے، وشفل تھنکنگ نہیں ہے۔ یہ میں کچھ آپ کی زبان میں اگر کہوں تو گراؤنڈ ریالٹیز پر بیس کر کے بات کر رہا ہوں۔ اس ملک کی کچھ پیکولیرٹیز ہیں جو کسی اور ملک کے ساتھ ہیں نہیں ہے، بالکل ایسے ہی۔ ایک بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ شب قدر میں وجود میں آیا تھا۔ بے شک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو صرف اور صرف ایک انسان کی سنگل ہینڈڈ ایفرٹ کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ بے شک۔ تیسری پیکولیرٹی اس کی یہ ہے کہ اس کا فاؤنڈر 1 منٹ کے لیے جیل نہیں گیا۔
वाह, ٹھیک. اور کسی ملک کے فاؤنڈر کے ساتھ یہ واقع نہیں ہے. سبھی جیل گئے ہیں. چوتھی پیکولیرٹی یہ ہے کہ اس ملک کے بنانے میں ایک قطرہ لہو کا نہیں بہا. ہجرت بنانے میں ٹھیک. ہجرت میں بے تحاشا خون بہہ گیا. تاریخ کی سب سے بڑی انسانی ہجرت ہے وہ. بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں لیکن ہجرت میں، بنانے میں نہیں. یہ واحد ملک ہے دنیا کا، مسلم ملک، جس کو 2300 میل لمبی سرحد ملی تھی ایک کافر ملک کے ساتھ. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کو ڈے 1 سے ایک نان مسلم کنٹری کے ساتھ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری مل گئی، کشمیر. ٹھیک. اور یہ واحد ملک ہے جس نے اس عالم میں سٹارٹ لیا ہے کہ پیپر پنس تک اویلیبل نہیں تھی. قبول، کانٹوں کے ساتھ ایسا ہی. انڈسٹریز میں صرف 2 ٹیکسٹائل مل حصے میں آئی تھیں. جی. یہ جو پیکولیرٹیز ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہیں. اگر اس قسم کی پیکولیرٹیز ہمارے ساتھ نہ ہوتی کہ ڈے 1 سے ہمیں ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ملی ہوتی ایک نان مسلم کنٹری کے ساتھ، ایک نان مسلم کنٹری جس نے اس کی تقسیم کو، اس کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا، اس کے ساتھ اس کی 2300 میل لمبی سرحد ملتی تھی انکلوڈنگ ایسٹ پاکستان. ٹھیک. آج بنگلہ دیش. تو ہم وسائل کے نہ ہوتے ہوئے بھی کبھی بھی مسلم ورلڈ کی سب سے بڑی آرڈننس فیکٹریز اسٹیبلش نہ کرتے. ان آر ارلی ڈیز ہم کبھی مسلم ورلڈ کی سب سے بہترین پروفیشنلی ٹرینڈ اتنی بڑی اسٹینڈنگ آرمڈ فورسز نہیں کھڑی کرتے. ٹھیک. یہ پیکولیرٹیز اس کی یہ ظاہر کرتی ہیں کہ قدرت نے، نیچر نے ہمیں ایک خاص سمت میں ڈرائیو کیا. بالکل ٹھیک. اور ہم وسائل کے نہ ہوتے ہوئے بھی یہ چیزیں ڈیولپ کرنے پر، اسٹیبلش کرنے پر مجبور ہو گئے. جی. اب ہمیں وہ رول پلے کرنا ہے جس کے لیے ہم وجود میں آئے تھے. ٹھیک. ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں ایک نان مسلم کنٹری کے ساتھ. اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. لیکن جب ہم نے ایک ایسی ورلڈ پاور کو ہاتھ ڈالا جو رب کی منکر تھی، تو رب نے وسائل پیدا کر دیے ہمارے، اور ہمارے ہاتھوں وہ اسٹیٹ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. اور آج وہاں پہ رب کی منکر اسٹیٹس نہیں ہیں، یا وہ مسلم اسٹیٹس ہیں یا کرسچن اسٹیٹس ہیں. اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے جی مسلم اسٹیٹس. صحیح. رب کے کام میں ریولیوشنری چینج کہیں نہیں دیکھیں گے آپ. ایولیوشنری، وہاں ایولیوشن ہے، ریولیوشن نہیں ہے. ٹھیک. اور اس رب کے کاموں میں ایک ترتیب ہے، ایک آرڈر پایا جاتا. ہم نے منکر، خدا کی منکر اسٹیٹ کی بجائے ہم نے نان مسلم اسٹیٹ کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں. آرڈر میں منکر اسٹیٹ پہلے آتی ہے، اس سے ہم نے ٹکر لی اور ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. ابھی اس ملک کو اپنا رول پلے کرنا ہے، ابھی کرنا ہے. تو قدرت اسے ڈس انٹیگریٹ نہیں ہونے دے گی. انشاءاللہ العزیز. دو باتیں مختصراً اور وقت کی بھی قید. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ؟ سوال نمبر 1. دوسرا یہ قیادت کا فقدان، ہم بہت زیادہ اس پہ زور دے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے حکمران. اس پہ ذرا مختصراً روشنی ڈالی.
पाकिस्तान बनने से 20 साल पहले, बल्कि यूं कहिए कि सन 38 में 39 में क्या कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान इतनी जल्दी इस तरह वजूद में आ जाएगा? ये रब था जिसने अगेंस्ट ऑल ऑड्स एक मोजज़ा दिखा दिया ठीक, और ये मुल्क वजूद में आ गया। हम जिस बेसरो सामानी में वजूद में आए थे, कोई ये समझ सकता था कि कभी हम डिक्लेयर हो जाएंगे द बेस्ट डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, मॉडल डेवलपिंग कंट्री, और कोरिया जैसा मुल्क हमारे मुल्क में स्टडी करने आएगा कि हमारे डेवलपमेंट प्लान्स कैसे बनते हैं। लेकर 5 साल प्लान, ठीक। ये रब था जो हमें वहां तक ले गया। हमसे कोताहियां हुई हैं, खामियां हुई हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम ये समझें कि हमारी कोताहियों के नतीजे में खुदा न खास्ता ये मुल्क किसको कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कौमों की जिंदगी में ऐसे मकाम आते रहते हैं, और खास तौर पे कौमें जब ट्रांजिशन में होती हैं तो वो वल्नरेबल होती हैं उन तमाम बुराइयों को जिन बुराइयों को आज हम अपने अंदर देखते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं हुई नहीं। है। आज हम यूके को बहुत बड़ा मुल्क तस्लीम करते हैं। जिस वक्त हम रोशन सितारा बन के चमक रहे थे दुनिया में, तो डार्क एजेस में वो वाइकिंग्स थे, ठीक, डार्क एजेस में जिंदा थे। जी। आज वो सरबुलंद हैं और हम इस सख्ती से गुजर रहे हैं। वक्त फिर बदलेगा। रब ताला तौबा करने पर माफ फरमा देता है और इंसानों से और कौमों से सख्तियां दूर कर देता है। आमीन। रब ताला बहुत मेहरबान है। बेशक। वो सजा दे के खुश नहीं होता, माफ करके खुश होता है। माफ करके खुश होता है। वो इंशाल्लाह इस कौम को इंशाल्लाह माफ फरमा देगा अपनी रहमत के साथ इंशाल्लाह, और इस कौम पर अच्छा वक्त आएगा, और बड़ी जल्दी आएगा। मुझे खातिन हज़रात, इस बात को हम बिल्कुल आगे जोड़ेंगे। आज अफ्तार के वक्त में सैयद सरफराज अहमद शाह साहब हमारे साथ होंगे। अब सैयद फसीहुद्दीन सुहरवर्दी साहब बैठे हैं। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, और मैं तो पंचतन का गुलाम। आप जो मुनासिब समझें, जैसे आप इख्तिताम चाहें फसीह, या जैसे जो भी इसके अलावा। मेरा ख्याल है ये मैं तो पंचतन का गुलाम हूं। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल